مناسک حج جاری، رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا جائے گا۔ مینا میں رات گزارنے کے بعد حجاج کرام کے قافلے میدان عرفات روانہ ہو گئے۔ بسوں اور ٹرینز کے ذریعے سفر کے بعد عازمین مسجد نمرہ اور جبل رحمت پر پڑاؤ ڈال رہے ہیں۔ نماز ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد حجاج کرام نماز مغرب تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے۔ رواں سال 1,57,000 خوش نصیب پاکستانی حج کی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب۔ دنیا بھر سے 160 سے زائد ممالک سے 20 لاکھ مسلمان حج کرنے کے لیے آئے، جو آج خطبہ حج سنیں گے۔ خطبہ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد دیں گے۔ مسجد نمرہ میں 3.5 لاکھ افراد کی گنجائش ہے۔ سانحہ 9 مئی کے بعد پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل مکمل۔ لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسر برخاست، 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف سخت تعذیبی کارروائی مکمل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس کہا، سانحہ 9 مئی کے بعد پاک فوج کے اندر 2 انکوائریز کی گئیں۔ ایک مفصل کورٹ آف انکوائری میں کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ جن افسران کی غفلت یا کوتاہی ہوئی ان کو سزائیں دی گئیں۔ جو افسر جنا ہاؤس، جی ایچ کیو اور فوجی تنصیبات پر حملے روکنے میں ناکام رہے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سانحہ 9 مئی کے پیچھے 3 سے 4 ماسٹر مائنڈز اور 10 سے 12 منصوبہ ساز تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں سانحہ 9 مئی کو بھلایا جائے گا، ناملوث افراد اور منصوبہ سازوں کو معاف کیا جائے گا۔ تنصیبات پر حملوں کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو انجام تک پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ افواج پاکستان میں 9 مئی کے سانحہ پر سخت غم و غصہ ہے۔ ایک ریٹائرڈ جنرل کی نواسی اور ایک ریٹائرڈ جنرل کے داماد کے خلاف کارروائی کی۔ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کی اہلیہ، ایک ریٹائرڈ میجر جنرل کی اہلیہ اور داماد بھی احتسابی عمل میں شامل۔ اندرونی سازش کو نہ روکا تو بیرونی یلغار کی راہ ہموار ہوگی۔ میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں جھوٹ، تفریق اور پروپیگنڈا ایک سیاسی جماعت اور قیادت کا واحد ہتھیار رہ گیا۔ 1 سال سے سیاسی مقاصد اور اقتدار کی ہوس میں جھوٹا پروپیگنڈا چلایا گیا۔ 9 مئی سے قبل گمراہ کن اور نفرت انگیز پروپیگنڈے سے فوج اور اس کی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی۔ تحقیقات سے ثابت ہوا 9 مئی کی منصوبہ بندی کئی ماہ سے چل رہی تھی۔ گرفتاری کے بعد چند گھنٹے بعد 200 فوجی تنصیبات پر حملہ کرایا گیا۔ شہداء کی یادگاروں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ 9 مئی کا سانحہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش تھی۔ جو کام دشمن 76 سال سے نہیں کر سکا، وہ مٹھی بھر شرپسندوں نے کر دیا۔ عدالتوں میں اس وقت 102 شرپسندوں کا ٹرائل جاری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا فوجی عدالتوں میں شرپسندوں کا ٹرائل جاری رہے گا۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے کیا جاتا ہے۔ ملٹری کورٹ سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ اس وقت ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں۔ ملٹری کورٹس 9 مئی کے بعد وجود میں نہیں آئی ہیں، پہلے سے موجود اور فعال تھیں۔ ثبوت اور قانون کے مطابق سول عدالتوں نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس منتقل کیا۔ تمام ملزموں کو مکمل قانونی حقوق اور اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ امید ہے سپریم کورٹ میں دوران سماعت سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع نہیں ہوگا۔ فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل سے متعلق کیس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس بولے، کہا جا رہا ہے کہ ملزمان کو اہل خانہ سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کچھ یقین دہانیاں بھی مانگ لیں۔ اٹارنی جنرل بولے فوجی عدالتوں میں ابھی کسی ملزم کا ٹرائل شروع نہیں ہوا، ملٹری ٹرائل سے پہلے تحقیقات جاری ہیں۔ ممکن ہے کچھ افراد کے مقدمات عام عدالتوں میں بھجوا دیے جائیں اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے۔ جسٹس مجاہد علی نقوی نے استفسار کیا، ملٹری ٹرائل کے لیے افراد کو منتخب کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اٹارنی جنرل بولے ملزمان کو پک اینڈ چوز نہیں کیا جا رہا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف مزید سماعت آج ہوگی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس، جسٹس منصور علی شاہ کی بینچ سے علیحدگی کا حکم نامہ جاری۔ اٹارنی جنرل نے وفاقی حکومت کی ہدایات پر جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض اٹھایا۔ وفاقی حکومت کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ کی درخواست گزار سابق چیف جسٹس سے رشتہ داری ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اعتراض کا جائزہ لے کر بینچ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ دیگر ممبران کی درخواست پر 6 رکنی نیا لارجر بینچ تشکیل دیا گیا۔
जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच से अलहदगी का अलग नोट तहरीर किया। लिखा, आवाम के एतमाद और अदलिया के वकार के असूल के पेश नज़र खुद को बेंच से अलग किया। बेंच से अलहदगी की दरख्वास्त से आवाम में शुबा हो तो जज को समाअत से मुआज़रत कर लेनी चाहिए। इस मुकदमे में जस्टिस जवाद एस खाजा उनके रिश्तेदार हैं। फौजी अदालतों के मुकदमे के लिए फुल कोर्ट तश्कील ना दिए जाने पर उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसके बावजूद वो बेंच का हिस्सा बने और मुकदमा सुना। आदला अदलिया के जजेस का हल्फ कहता है कि उन्हें ज़ाती मफादात से बालातर होना चाहिए। दुबई में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में मुलाकातें। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पंजाब और दीगर सूबों में कई सीटें मांग लीं। नून लीग गिलानी, परवेज़ अशरफ, कायरा, नदीम चंद और चंद दीगर रहनुमाओं के हलकों में उम्मीदवार ना लाने पर आमअदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन से दुबई पहुंचकर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। दुबई में मुलाकातों में आइंदा आम इंतखाबात की हतमी तारीख पर गौर होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी फाइनल करेगी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल जमकर बरसने की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान और पेशावर में मूसलाधार बारिश की नवीद। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का हंगामी इजलास शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद 21% से बढ़ाकर 22% कर दी गई। कमेटी ने पॉलिसी रेट को बढ़ाने का फैसला आदाद शुमार को देखते हुए किया। स्टेट बैंक की नई पॉलिसी का इतलाक 27 जून से होगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान डेडलॉक खत्म, मुआहदे पर जल्द दस्तखत का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सालाना $1 लाख तक पाकिस्तान लाने की शर्त खत्म कर दी गई। पाकिस्तान ने IMF के कहने पर 1% शरह सूद भी बढ़ा दी। पाकिस्तान ने IMF को फाइनेंशियल मेमोरेंडम पॉलिसी पेपर्स भी इरसाल कर दिया। फाइनेंशियल पेपर्स में पाकिस्तान की जानिब से शराइत की मंजूरी का तरीक़ाकार भी शामिल है। वज़ीर ख़जाना की ज़ेरे सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत दाखिला के लिए 7 अरब 84 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट मंजूर कर ली। मरदम और खाना शुमारी के लिए 6 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। FC हेडक्वार्टर्स जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। FC हेडक्वार्टर्स शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के लिए 40 करोड़ के फंड्स मंजूर। कौमी सलामती कौंसिल के लिए 1 करोड़ 23 लाख, एविएशन डिवीज़न के लिए 22 करोड़ 20 लाख की ग्रांट मंजूर की गई। ईद कुर्बान में चंद दिन बाकी, मवेशी मंडियों में रौनकें अरूज पर। बड़ी तादाद में शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों में पहुंचे। जानवरों की कीमतों पर व्यापारियों के साथ भाव ताव और बहसो तकरार का सिलसिला भी जारी। किसी को बकरा पसंद है तो कोई बैल का दीवाना। बच्चे खरीदारी में बढ़ चढ़ कर शरीक।